بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ اس ویڈیو میں ہم ایس ایس ٹی جرنل کے ٹیسٹ کی پریپریشن اور پیٹرن کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ کا پیٹرن کیا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ میں اس کو مزید وضاحت سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس پہلے نمبر پر سبجیکٹ سے ریلیٹڈ پورشن ہے جو کہ انگلش ہے اور اس کے 60 مارکس ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر بھی انگلش سے ہی متعلقہ سوالات ہوں گے جو کہ پرٹیکولرلی گرامر کے پورشن سے ہوں گے اور گرامر کے MCQs پر مبنی ہوں گے جن کے کل نمبر 5 ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گرامر سے متعلقہ MCQs 5 ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر اردو جس کے کل نمبر 10 ہوں گے۔ چوتھے پر ہمارے پاس سائنس اور میتھ دونوں کا کمبینیشن ہے جن میں سے دونوں کے 5 MCQs ہوں گے اور کل نمبر ان کے 10 ہوں گے۔ پانچویں نمبر پر جنرل نالج میں بھی 2 سبجیکٹس کا کمبینیشن ہوگا جو کہ پاک اسٹڈی اور اسلامیات ہیں، ان کے بھی 10 نمبر ہیں۔ اور لاسٹ میں ہمارے پاس پیڈاگوجی ہے جو کہ 5 نمبر پر مبنی ہے۔ اور ان کی تیاری کے لیے ریسورسز کی اگر بات کی جائے تو ایٹا نے گریڈ 10 تک کا نصاب متعین کیا ہے۔ بکس آف ریلیٹڈ سبجیکٹس ٹل گریڈ 10 ایز پر نوٹیفیکیشن۔ اب ہم اگلی سلائیڈز میں ان سب مضامین کی مختصر انداز میں مؤثر تیاری کی ٹرکس اور ٹپس بتائیں گے جو کہ نہایت اہم ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں اور اس ویڈیو کو انجوائے کرتے رہیں۔ تو پہلے نمبر پر ہمارے پاس سبجیکٹ ریلیٹڈ یعنی انگلش سے متعلق پورشن ہے اور اس کے MCQs ٹیسٹ کے اندر آئیں گے۔ تو مختصر چند دنوں کے اندر تیاری کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس انگلش کی بکس ہیں ابتدا سے لے کر 4 5 سے آن ورڈ 10 تک، ان میں پوئمز اور ان کے پوئٹس کے نیمز کو آپ نے دیکھ لینا ہے اور انہیں یاد کر لینا ہے، کیونکہ یہ چیز ٹیسٹ کے اندر 3 سے 4 MCQs ایسے آ جاتے ہیں جن میں پوئٹ کا نام پوچھا جاتا ہے یا پوئم دی جاتی ہے اور اس کے پوئٹ کا نام معلوم کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس کو سیریس لینا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو یونٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس ہسٹوریکل پلیسز کے حوالے سے یا پرسنز کے حوالے سے، تو ان میں جو فیکٹ بیسڈ MCQs ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہمارے پاس MCQs آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یا علامہ اقبال یا قصہ خوانی بازار یا پشاور کے حوالے سے یا ٹیکسلا کے حوالے سے، اگر انگلش کے اندر کیونکہ یہ ہسٹوریکل پلیسز یا پرسنز کے حوالے سے ٹاپکس ہیں تو ان کے اندر جو سوالات ہوں گے MCQs ان کے فیکٹ کے حوالے سے، تو فیکٹس بیسڈ کویشچن بھی آ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپ فوکس کر سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں انگلش کے اندر۔ نمبر 1 پہ پوئمز اور ان کے پوئٹس کے نام، نمبر 2 پہ ہسٹوریکل پلیسز اور پرسنز جو ہیں ان کی جو فیکٹس ہیں ان کو آپ یاد کر لیں۔ نمبر 3 پہ جو ہمارے پاس انگلش کے اندر پورشن آ جاتا ہے ایک، وہ پیراگراف کمپریہنشن کا ہوتا ہے۔ تو پیراگراف بھی بکس کے اندر سے ہی کہیں سے لیا جاتا ہے اور اس کے متعلق لاسٹ میں 4 5 کویشچنز ہوتے ہیں۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، اگر آپ ٹائم کو بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کویشچنز کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ پیراگراف کو ریڈ آؤٹ کریں، تبھی آپ جا کے، کیونکہ اگر آپ پہلے کویشچنز کو پڑھ لیں گے تو وہ آپ کے ذہن نشیں ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ جب پیراگراف پڑھیں گے تو ان کے آنسر جو ہیں آپ کے سامنے آتے جائیں گے اور وہ ترتیب میں ہی ہوتے ہیں۔ تو پہلے 2 سوالات پڑھ لیں، پھر اس کے بعد پیراگراف پڑھیں، ان کے جواب آ جائیں تو ان کو مارک کر دیں، پھر دوسرے 2 3 سوالات پڑھ لیں، پھر آگے پیراگراف کو اس طرح سے ریڈ کریں اور اس کو بھی آنسر جب آپ کے پاس آئیں تو ان کو مارک کر دیں۔ اس طرح آپ اپنے ٹائم کی بچت کر لیں گے۔ لاسٹ میں بلینکس فرام ٹیکسٹ یعنی جو کتابیں ہیں جو انہوں نے متعلقہ ریسورسز دیے ہوئے ہیں ایٹا نے، تو ان میں جو MCQs ہوتے ہیں بک کے لاسٹ میں، وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سبجیکٹ ریلیٹڈ یعنی انگلش کے حوالے سے ٹیسٹ کی پریپریشن کے اوپر یہ 4 چیزیں ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس بکس ہیں تو یہ اچھی بات ہے، اگر نہیں ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دے دوں گا، وہاں پر جا کے آپ KPK کی بکس کو فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔
اب چلتے ہیں نیکسٹ پورشن کی طرف. تو نیکسٹ پورشن ہمارے پاس انگلش کا ہے، لیکن اس کے اندر پرٹیکولرلی گرامر اینڈ کمیونیکیشن اسکلس کو ڈیل کیا گیا ہے. تو اس کے اندر زیادہ تر فوکس ٹیسٹ کے اندر ورب کے اوپر اور ووکیبلری کے اوپر ہوتا ہے انگلش گرامر کے پورشن میں، انگلش گرامر کے پورشن کے اندر. تو ورب ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پیراگراف دیا جاتا ہے یا کوئی سینٹینس ہوتا ہے، تو اس کے اندر آپ نے ورب کو پٹ کرنا پڑتا ہے. نیچے ورب کی 3 یا 4 فارمز دی گئی ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک کریکٹ ہوتی ہے جسے آپ کو اس بلینک کے اندر پٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہاں پر کون سی فارم کریکٹ آئے گی. تو اس کے لیے ٹینس آف دا پیراگراف یا سینٹینس، جو سینٹینس ہے یا پیراگراف جو دیا گیا اس کے ٹینس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس ٹینس میں لکھا گیا. تو آپ یہ کیسے جانیں گے کہ وہ کس ٹینس کے اندر لکھا ہوا ہے؟ تو کیونکہ ٹینس ہمارے پاس 3 ہی ہے، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. تو ان کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پیراگراف کو یا سینٹینس کو ریڈ کریں، اور اگر اس کے اندر کوئی ہیلپنگ ورب دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیلپنگ ورب کے مطابق آپ جان لیں گے کہ یہ پاسٹ میں ہے تو یہاں پر ورب پاسٹ کا آئے گا، اگر پریزنٹ میں ہے تو پریزنٹ کا، اور فیوچر میں تو فیوچر کا. تو نمبر 1 آپ نے ہیلپنگ ورب کو دیکھنا ہے. اگر ہیلپنگ ورب نہیں دیا ہوا، جیسے انڈیفینٹ ٹینس ہوتا ہے اس کے اندر ہیلپنگ ورب نہیں ہوتا، تو پھر آپ نے دوسری کیا چیز دیکھنی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں ایڈورب آف ٹائم کون سی دی ہے. مثال کے طور پہ اگر اس میں ٹینس کے سینٹینس کے آخر میں یسٹرڈے لکھا ہوا ہے یا لاسٹ ویک لکھا ہوا ہے یا لاسٹ ایئر لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ پاسٹ کا ہے. تو اس میں وہاں پر آپ نے وہ ورڈ پٹ کرنا ہے جو پاسٹ کا ہوگا. اگر ٹوڈے دیا ہوا ہے یا دس ویک دیا ہوا ہے یا دس ایئر دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پریزنٹ ٹائمس سے متعلق ہے، تو آپ نے وہاں پر وہ ورڈ پٹ کرنا ہے جو کہ پریزنٹ کا ہو. اور اگر وہاں پر ایڈورب آف ٹائم ٹمورو دیا ہوا ہے یا نیکسٹ ویک یا نیکسٹ ایئر یا اسی طرح سے ایسے ایڈورب یوز کیے ہوئے ہیں جو کہ فیوچر ٹائم سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو فیوچر ٹینس، فیوچر کا ورب پٹ کرنا پڑے گا. تو ان چیزوں میں آپ کو کس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا؟ سبجیکٹ اور ورب کا ایگریمنٹ ہونا چاہیے، یعنی ہی، شی، اٹ کے ساتھ کون سا ورب آتا ہے، دے، آئی، وی، یو کے ساتھ کون سا ورب آتا ہے، اس چیز کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. اسی طرح ورب اور آبجیکٹ کی اور ایگریمنٹ، اور لاسٹ میں پریپوزیشن. تو پریپوزیشن بھی آپ سینٹینس جو دیا ہو اس کے سینس کے مطابق آپ وہاں پر پریپوزیشن پٹ کریں گے. اور اس میں ایک اور چیز ووکیبلری ہوتی ہے. تو ووکیبلری کے لیے کوئی ورڈ دیا ہوتا ہے، اس کی سینونیمز اور اینٹونیمز لکھنا کو مارک کرنا پڑتا ہے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ تمام آپشنز کو دیکھتے جائیں اور ایک ایک کو ڈیلیٹ کرتے جائیں. نمبر 1 اے ہے، جیسے آپشن اے، اگر وہ اس کے مطابق نہیں بنتا اس کو ڈیلیٹ کر دیں. بی، سی. تو کوئی ایسا آپشن ہوگا جس کے اوپر آپ کو یقین ہوگا کہ یہ زیادہ اس کے قریب ہے، تو اس کو آپ اس طرح سے باقی کو ڈیلیٹ کر کے اس کو مارک کر دیں. تو یہ دوسرا پورشن تھا. اب اگلے کی طرف ہم بڑھتے ہیں. تو ہمارے پاس تھرڈ پورشن اردو ہے. تو اس میں بھی پوئمز اور ان کے پوئٹس کے نام آپ یاد کر لیں. اردو گرامر یہ انتہائی اہم ہے. اردو گرامر کے حوالے سے آپ 9th اور 10th کی بکس کے اندر جو گرامر مشق کے اندر دی ہوئی ہے اس کو آپ دیکھ لیں. خاص چیزوں کو، ضمیر کیا ہوتی ہے، مشبہ کیا ہوتا ہے، مشار الیہ کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور چیزیں، ظرف کیا ہوتا ہے. تو آپ ان بکس کے اندر 9th اور 10th کی بکس کے اندر گرامر کے پورشن کو دیکھ لیں. اگر آپ کے پاس بک نہیں ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا، وہاں سے جا کے آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے یعنی کچھ مضامین ہوتے ہیں، ان کے خاص رائٹرز ہوتے ہیں، ان کے نام ہوتے ہیں. 9th اور 10th کی خاص طور پہ دیکھیں. اور پیراگراف کمپریہنشن اس میں اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہوتی، بہت آسان ہوتی ہے. تو یہ اردو کا پیپر پیٹرن ہے. اب نیکسٹ ہمارے پاس جرنل سائنس اینڈ میتھس کہا جاتا ہے. تو جرنل سائنس اور میتھ کے لیے آپ بکس، ابتدائی بکس سے شروع کریں اور ان کے جو ایم سی کیوز اور بلینکس ہیں ان کو پڑھنا شروع کریں. اسی طرح میتھ کے اندر جو ایم سی کیوز ہیں، ریویو ایکسرسائزز جو ہوتی ہیں میتھ کے اندر، تو اس کے ایم سی کیوز بہت اہم ہوتے ہیں. کیونکہ میں نے خود بھی ٹیسٹ دیا ہے، تو وہاں پر ریویو ایکسرسائزز کے اندر سے ایم سی کیوز آ رہے ہوتے ہیں کافی سارے. تو ریویو ایکسرسائزز کو دیکھیں. تو اس کے لیے ریسورسز میں آپ کو ایک ریفر کروں گا، کلیم سیریز کی گائیڈ ہے. اس کے میتھ کے پورشن کو اور سائنس کا جو پورشن ہے ان دونوں کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں. اور اگر بکس
ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، دیکھنی ہے، تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے، وہاں سے آپ ان کے متعلق بکس بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جنرل نالج، جس کے اندر پاک اسٹڈی اور اسلامیات ہوگا۔ تو اس کی بھی تیاری کا وہی طریقہ ہے جو لاسٹ پورشن کا تھا۔ تو بلینکس اینڈ ایم سی کیوز آف پاک اسٹڈی بکس، پاک اسٹڈی کی بک آپ کے پاس ہے، اسپیشلی 9th اور 10th کی، کیونکہ 9th اور 10th میں وہ باقی سارے آ جاتے ہیں، اور ہسٹری بھی خاص طور پہ 6, 7, 8 کی جو ہسٹری ہوتی ہے اس کے اندر جو ایم سی کیوز کا پورشن ہے بک کے اندر، اس کو آپ دیکھیں، اور اسی طرح سے 9th اور 10th کی ایم سی کیوز کو اور خالی جگہوں کو دیکھیں۔ اور اسلامیات کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ کلاس 5 اور 6 آنورڈ آپ بلینکس کو دیکھیں، ایم سی کیوز کو دیکھیں بکس کے اندر، اور خاص طور پہ سب سے اہم جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہوتی ہے، آیت یا حدیث، 2 آیات یا 2 حدیث یا 1 آیت یا 1 حدیث آ جاتی ہے، تو ان کو خاص جو حدیث ہیں، چھوٹی، زیادہ بڑی نہیں، جو چھوٹی حدیث ہوتی ہیں اور چھوٹی جو آیات کچھ لکھی ہوتی ہیں، تو ان کے ترجمے کو آپ لازماً دیکھ لیں۔ تو اس کے لیے بھی آپ اگر بکس آپ کے پاس دستیاب ہیں تو اچھا ہے، اگر نہیں ہے تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں لنک جو موجود ہے اس سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ لاسٹ میں ہمارے پاس جو پورشن آتے ہیں وہ پیڈاگوجی کا ہے۔ تو پیڈاگوجی کے حوالے سے میں یہی کہوں گا، جسٹ اے لک، یہ ایک لک کا گیم ہے کہ آپ کا آپشن ٹھیک ہو جائے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی واسٹ سبجیکٹ ہے جس کی تیاری کرنا آسان نہیں ہے، وقت بھی کم ہے۔ اور دوسرا، آپ کے اندر لاجیکل اسکل ہونی چاہیے کہ آپ کو جو کویشچن دیا گیا ہے تو آپ کو صحیح سینیریو میں اس کو پٹ کرنا ہے۔ آپ اس کویشچن کو آرام سکون کے ساتھ پڑھیں، اس کو اپنے ذہن پر بھی زیادہ سوار نہیں کریں کیونکہ 5 مارکس کا ہے، لیکن پھر بھی آپ کویشچن کو صحیح طرح سے پڑھیں، اس میں جو زیادہ سے زیادہ پازیٹیو آپشن ہو اس کو چوز کریں۔ تو ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہوگا، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر، اور اپنی تیاری کرتے رہیں۔